جو آج کا مضمون ہے وہ ہے 666۔ بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا کہ یہ 666 کیا چیز ہے جی، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ آپ بتائیں۔ تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس باب کی جو آخری آیت میں حیوان کے عدد 666 پر زور دیا گیا ہے، اس عدد کا تعارف جو ہے اس طرح کروایا جاتا ہے کہ حکمت کا یہ موقع ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے نا بائبل میں، حکمت کا یہ موقع ہے۔ کیا لکھا ہے؟ حکمت کا یہ موقع ہے، اور سمجھ رکھنے والوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس حیوان کا عدد کیا کریں جی؟ گن لیں۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے اس سے اپیل ہے کہ وہ اس حیوان کے عدد کو کیا کرے؟ گن لے۔ حیوان کے عدد کو گن لے۔ کیوں گنے؟ کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے، اور اس عدد کا مطلب سمجھنے اور اس آدمی کا نام معلوم کرنے کے لیے بے شمار قیاس آرائیاں ہو چکی ہیں۔ ایک نہیں، بے شمار قیاس آرائیاں ہو چکی ہیں، اور لگاتار یہ قیاس آرائیاں ہوتی جا رہی ہیں، ہو رہی ہیں یہ لگاتار۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عبرانی، لاطینی، رومی اور یونانی زبانوں میں حروف ابجد کے عدد، ان کی قدر مقرر ہو چکی ہے، مقرر تھی اور مقرر ہے، جن کو جمع کرنے سے انسان کا عدد معلوم کر لیا جاتا ہے۔ اور اب بھی یہ جو علم الاعداد کے ماہر ہیں، انہی اعداد کی روح سے لوگوں کی قسمت کا حال بھی بتاتے ہیں۔ یہ جو ذائچے ہیں یہ اعداد ہی کی وجہ سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو کیا کہتے ہیں جی، یہ عنصری لحاظ سے بادی، آبی، خاکی، آتشی، یہ اعداد آتشی ہیں، یہ بادی ہیں، یہ خاکی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، یہ سارا علم الاعداد کا کیا دھرا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان اعداد کی روح سے کیسر نیرو جو تھا، اگر اس کو عبرانی کے حروف تہجی کے مطابق اس کے اعداد کو جمع کیا جائے، کاغذ پینسل ہے تو لکھ لیں، کاف کی قدر عبرانی میں 100 ہے، صاد کی قدر 60 ہے، رے کی قدر 200 ہے، نون کی قدر 50 ہے، اور وا کی قدر پھر 200، پھر وا جو ہے 6، اور پھر نون جو ہے یہ 50 ہے، اور ان کو جمع کیا جائے تو یہ 666 بنتا ہے۔ اسی لیے جے بی سمتھ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 250 پہ لکھتے وقت فرماتے ہیں کہ مخالف مسیح نیرو ہی ہو سکتا ہے، بلکہ انہوں نے ہو سکتا کے الفاظ تو کہے نہیں، بلکہ یہ کہا کہ وہ مخالف مسیح ہی ہے۔ میرے عزیزو، سمتھ نے یہ بھی لکھا کہ حیوان کا نام برے معنوں میں 36 دفعہ لکھا گیا ہے کلام مقدس میں۔ اس کا ذکر کتنی دفعہ؟ 36 دفعہ، 36 ٹائمز جو ہے اس کو لکھا گیا ہے۔ اور اگر 1 سے لے کر 36 کی جو گنتی ہے جمع کریں، 1 2 3 4 5 6 36 تک لکھ لیں اور پھر ان کو جمع کر دیں تو بھی 666 ہی بنتا ہے۔ تو بھی کیا بنتا ہے جی؟ اور اسی طرح رومن حروف DCLXVI کی عددی قیمت کو بھی جمع کرنے سے
666 ही बनता है। मुसोलिनी, नेपोलियन वगैरह के नाम भी जो है ये भी 666 ही बनता है। और रोमन कैथोलिक पोप के सर के ऊपर जो रखा जाता था 3 मंजिला ताज, और उसके ऊपर जो लिखा गया नाम है, अगर उसके हरूफ तहजीबी निकाले जाए तो भी 666 ही बनता है। अल्फाज है वकेरियस फिलिडी, और अगर वकेरियस फिलिडी के एदाद भी निकाले जाए तो भी 666 ही बनता है। और इसके लफ्ज़ी मानी है जमीन पर खुदा के बेटे का अयूब, ये खुदा का बेटा है जमीन के ऊपर। लिहाजा पादरी चर्च ने पुरानी तहजीब समेलियन के अददी तरीके को इस्तेमाल करते हुए ये मालूम कर लिया कि लूसीफर और दोज़ख के एदाद का मजमुआ भी 666 है। लूसीफर और आलम अरवाह के एदाद का मजमुआ भी 666 है। शैतान और पाताल के जो एदाद हैं ये भी मजमूई तौर पे 666 बनते हैं, और शैतान और अज़दा के एदाद का मजमुआ भी 666। और इसके साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि कंप्यूटर के एदाद का भी मजमुआ 666। कंप्यूटर के एदाद का मजमुआ भी क्या बनता है? फिर ये जो वीजा क्रेडिट कार्ड है इसका आदत भी 666 है, इसका आदत भी 666 है। और पुराने बुत परस्त कौमें जो थी, कदीम बुत परस्त कौमों का जो पोशीदा निशान था जिससे वो अबलीस की परस्तिश करती थी, वो भी 666 ही था। आजकल बहुत से कंप्यूटरों का कोड जो है वो 666 और 666 अदद की सादा अल्फाज में यूं तशरीह की जाती है। बाइबल में लिखा है ये 6 जो है ये आदमी का अदद है। किसका अदद है? आदमी का अदद है। जो कामलियत के अदद यानी कि 7 से 1 कम है। 7 कामलियत का अदद है जो कि खुदा का अदद है, और इंसान का अदद, आदमी का अदद क्या है जी? 6 है। जब तक इस 6 में 1 ना मिलाया जाएगा ये 7 नहीं बन सकता। और चूंकि इसमें से 1 अदद कम है, लिहाजा आदमी चाहे जितना भी बड़ा बन जाए फिर भी वो अपनी नाअहली को छुपा नहीं सकता, वो अपने मसाइल हल खुद नहीं कर सकता, हर चीज के ऊपर कादर नहीं हो सकता, कुदरत नहीं आ सकती इसमें। आदमी की बेहतरीन हालत में भी नाकामी ही होती है। क्यों होती है? इसलिए कि इसका अदद ही 6 है, और 6 कमजोरी का अदद है। 6 किसका अदद है जी? 1 वहदानियत, 2 इत्तेहाद, 3 तस्लीस, 4 आलमगीरियत, 5 फजल, 6 कमजोरी आदमी का अदद, 7 कामलियत खुदा का अदद, 8 मामूरी यसु का अदद, और 9 जलादे फलक का अदद। 9 जलादे फलक का अदद। और यही मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि ये जो 3 दफा 6 लिखा है ये 3 आदमी हैं। अज़दे का 6, हैवान का 6 और झूठे नबी का 6। और जब ये तीनों आदमी मिल जाएंगे और इनको जमा किया जाए तो 6 जमा 6 जमा 6 कितने बने? 18, 18। और अगर 18 का 1 और 1 और 8 को जमा किया जाए तो 9, जो कि जंगो जदल का, मसाइब का, जुल्मत का, जुल्म का, तशद्दुद का और तबाही का अलामत समझा जाता है। तबाही की अलामत समझा जाता है। मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि आज आदमी के लिए
چونکہ آدمی کا عدد ہی 6 ہے، کمزوری کا عدد ہے، ناکامی کا عدد ہے، اسی وجہ سے آدمی کے لیے آدمی کی پرستش کرنا حد درجے کی پاگل پن اور بیوقوفی گردانا گیا، اور خدا اسی لیے اسے منع کرتا ہے، کمزوری کو سجدہ نہیں کرنا۔ اسی طرح 6 کا عدد یہ جو ہے یہ ناپاک تثلیث کو ظاہر کرتا ہے۔ پاک تثلیث کے لیے 3 دفعہ 7 آیا ہے، کیونکہ خدا باپ بھی اس کا عدد بھی 7، بیٹے کا عدد بھی 7 اور روح القدس کا عدد بھی 7، اور ان 7 کو جمع کریں تو 21 بنتا ہے، اور 21 کو اگر جمع کریں تو 3 بنتا ہے، جو کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس ہے۔ آئی سمجھ میں بات کی؟ خدا کی تثلیث کی نقل کرنا یہ بہت بری بات اور سراسر گناہ ہے، اور شیطان نے اس کو کیا ہے، شیطان نے اس کو کیا ہے۔ 6 کا عدد جو کہ آدمی کا عدد ہے، خدا کامل نہیں ہوتا جب تک کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس اس میں شامل نہ ہو۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو 6 ہے، یہ 100 دفعہ بھی 6 بن جائے پھر بھی یہ کامل نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ آج کل نمبروں کا عرصہ ہے، نمبروں کا زمانہ ہے، انسانوں کے نام اتنے ضروری نہیں رہے جتنے ان کے نمبر ضروری ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، سوال یہ پیدا یہ جو 666 ہے جس کے بارے میں لوگ بڑا سوال کرتے ہیں، بڑے پریشان، آدمی کا تو عدد ہے، آدمی کا تو یہ عدد ہے،